بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ عزیز طلبہ، ادب عربی میں اس سال کے درس کے لیے آپ کے نصاب میں مقامات حریری شامل ہے، اور انشاءاللہ ابتدائی ششماہی میں آپ حضرات اس کتاب کا درس لیں گے۔ قبل اس کے کہ کتاب کا آغاز کیا جائے، مقامہ کے حوالے سے ضروری اور مفید معلومات آپ حضرات ذہن نشین کر لیں، تاکہ جب فن سمجھ میں آ جائے گا تو پھر کتاب کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یاد رہے کہ عربی ادب کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، نثر اور نظم۔ تو نظم میں وزن اور قافیہ کی پابندی ہوتی ہے، جبکہ نثر میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ لیکن نثر میں ایک صورت ہوتی ہے کہ اس میں اگرچہ قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن نثر کی ایک نوع ہے نثر مسجوع، جس میں سجع کی رعایت کی جائے۔ تو نثر مسجوع یہ سجع سے بنا، اور سجع کی تعریف کی گئی ہے توافق الفاصلتین من الفقرتین فی الحرف الاخیر، دو فقروں یا دو جملوں کے فاصلوں کا، یعنی کلمہ اخیرہ کا حرف اخیر میں موافق ہونا۔ تو حرف اخیر میں دو جملوں کے آخری دونوں کلموں کا موافق ہونا، یہ سجع کہلاتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مصنف نے یہاں تقدیم و تاخیر کر دی لرعایت السجع، سجع کی رعایت کے لیے، اور یہی چیز جب قرآن مجید میں پائی جائے تو اسے رعایت فاصلہ کہتے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے کہ بکثرت سجع اور فاصلہ کی رعایت کی گئی ہے۔ تو جس نثر میں اس کی رعایت کی جائے اسی کو نثر مسجوع کہتے ہیں۔ تو نثر کی یہ ایک خاص قسم ہو گئی نثر مسجوع، اور جو اس کے ادباء ہیں جنہوں نے اس نثر کا استعمال کیا، ان کا زیادہ تأثر قرآن مجید سے اور زمانہ جاہلیت کے خطبوں سے ہوا۔ قرآن مجید میں آپ بکثرت یہ پاتے ہیں کہ رعایت سجع موجود ہے، رعایت فاصلہ، اور اس رعایت فاصلہ کے لیے کہیں ما حقہ التاخیر کو مقدم کر دیا جاتا ہے، کہیں حذف پا لیا جاتا ہے، جیسے سورہ والضحیٰ میں ہے والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ تو ما ودعك ربك وما قلاك مفعول کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، وما قلاك اور نہ آپ سے ناراض ہوا، لیکن یہاں پر کاف مفعول کو حذف کر دیا گیا اور فرمایا گیا وما قلا، تاکہ رعایت فاصلہ ہو جائے کہ سب میں اختتام جو ہے وہ الف مقصورہ پر ہو رہا ہے، لہذا یہاں بھی اختتام الف مقصورہ پر ہو۔
اور جیسے سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو دیکھیں ولم یکن له کفوا احد میں کفوا لم یکن کی خبر ہے اور احد اس کا اسم ہے. تو اصل ترتیب یہ تھی کہ اسم پہلے لایا جاتا، خبر بعد میں لائی جاتی، لیکن یہاں خبر کو اسم پر مقدم کر دیا گیا اسی فاصلہ کی رعایت کے لیے، سجع کی رعایت کے لیے کہ سب میں اختتام دال پر ہوا ہے تو یہاں بھی اختتام دال پر ہو جائے. ولم یکن لہ کفوا احد. تو قرآن مجید میں بکثرت سجع اور فاصلہ کی رعایت کی گئی ہے. ایسے ہی زمانے جاہلیت کے جو خطباء تھے، فصحاء اور بلغاء اس زمانے کے تھے، وہ بھی اپنی زبان میں، اپنے ادب میں اس کا لحاظ کرتے تھے، اس کی رعایت کرتے تھے. چنانچہ ایک بڑا فصیح و بلیغ گزرا ہے جس کا نام اکثم بن صیفی ہے. وہ ایک جگہ کہتا ہے ایھا الناس من عاش مات ومن مات فات وما هو آت آت. تو دیکھیں یہاں پر سب میں اختتام تا پر ہو رہا ہے، مات ومن مات فات وما هو آت آت. اچھا، چونکہ سجع کے اندر ایک نغمگی ہوتی ہے اور اس نغمگی کی وجہ سے نفس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور سننے میں بھی اشتیاق بڑھ جاتا ہے اور بولتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے. تو اس وجہ سے اس نوع کا استعمال لوگوں میں پایا گیا اور پھر بعد میں اسی نثر مسجوع کے بطن سے ایک فن ظہور میں آیا جسے فن مقامات کہا جاتا ہے. تو اس کے بطن سے کیسے یہ فن وجود میں آیا؟ کیونکہ اس فن مقامات میں سجع کی رعایت اور دیگر صناعات لفظیہ کی رعایت بکثرت ہوا کرتی ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیں پورے استغراق کے ساتھ جناس ہے، طباق ہے، مقابلہ اور موازنہ ہے جو علم بدیع میں محسنات لفظیہ کے قبیل سے ہیں، انہی میں سجع بھی ہے. تو ان سب چیزوں کا بکثرت استعمال ہوتا ہے اس فن میں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فن نثر مسجوع کے بطن سے پیدا ہوا. اور اس فن مقامات کے موجد علامہ بدیع الزمان ہمدانی ہیں، جن کا انتقال، جن کا وصال سن 398 ہجری میں ہوا. اور پھر انہی کی روش پر چلتے ہوئے صاحب کتاب علامہ قاسم بن علی بن محمد حریری نے بھی مقامات لکھے جو مقامات الحریری کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آپ وہی کتاب مقامات حریری پڑھنے والے ہیں. میں نے 2 صفحات کا عکس آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا ہے جس میں مصنف کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں، آپ حضرات ان کا مطالعہ کر لیں. تو یہ تو فن مقامات کے حدوث اور اس کی ایجاد کی صورت بیان ہوئی. اور اب یہ جان لیں کہ مقامہ، فن مقامہ کسے کہتے ہیں. مقامات یہ مقامہ کی جمع ہے، اور مقامہ لغت میں مجلس اور محفل کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح ادبا میں مقامہ اس مختصر قصہ یا حکایت کو کہا جاتا ہے جو ایک مجلس کے ارد گرد دائر ہو اور وہ کسی خاص نکتے پر مبنی ہو. تو قصہ یا حکایت کو اب مقامہ کہتے ہیں، لیکن اس کے جو واقعات اور حالات ہیں وہ ایک مجلس کے ارد گرد ہوا کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو مقامہ کہا گیا، کیونکہ اس کا تعلق مجلس سے ہوتا ہے اور اس کا لغوی معنی مجلس تھا. لیکن صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ کسی
خاص نقطے پر مبنی ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ مقامہ کے 3 عناصر ہیں، 3 چیزیں یہ مقامہ کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز ایک راوی کا ہونا، ایک راوی ہونا چاہیے جو اس حکایت کو اس مجلس سے بیان کرے جس میں اس واقعے کا حدوث اور ظہور ہوا۔ دوسرے، اس واقعے کا ایک بطل ہونا چاہیے جسے مقدی بھی کہتے ہیں، اور وہ پورا قصہ اسی کے ارد گرد گردش کرتا ہے اور ہر مرحلے میں بالآخر اسی کی کامیابی دکھائی جاتی ہے، جس کو آپ اردو میں ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا عنصر ہے خاص نقطہ، جس نقطے کے لیے وہ مقامہ تیار کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ کبھی یہ نقطہ ادبی ہوتا ہے، کبھی فقہی ہوتا ہے، کبھی مزاحیہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف مقاصد کے لیے مقامہ تیار کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز اور دیکھیں آپ کہ جب آپ مقامہ پڑھیں گے اس قصہ اور حکایت کو جسے مقامہ کہا جاتا ہے، تو اس پورے میں جو شخصیت ابھر کر کے سامنے آئے گی وہ آپ کو لگے گا کہ اس میں جس کو بطل اور ہیرو دکھایا گیا ہے اس کی شخصیت ظاہر ہو رہی ہے کہ بڑے کمال کا آدمی تھا۔ لیکن یاد رہے کہ اس میں اصل جس کی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے اور جس کے کمال کا ظہور ہوتا ہے وہ مؤلف مقامہ ہوتا ہے، مرتب مقامہ ہوتا ہے، کیونکہ مؤلف نے ہی اپنے فن کے ظہور کے لیے مقامہ تیار کیا۔ تو ایک طرح سے ہم مقامہ کا ترجمہ افسانہ سے کر سکتے ہیں کہ یہ مقامہ جیسے اردو میں افسانہ ہوتا ہے اسی طریقے سے عربی میں مقامہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ حضرات آج ان باتوں کو نوٹ کر لیں اور سن کر کے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق سے کتاب کا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔